پہلی ویڈیو میں ہم نے درہ خیبر کے 4 اشار کی تشریح کی ہے. اب شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں. یہ ذرے راہروں کی ہمتوں پہ مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں. اس شعر میں حفیظ جلندری ایک تاریخی مقام درہ خیبر سے گزرنے والوں کو داد دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان ناہموار چٹیل چٹانوں سے گزرنے والے تاریخی قافلے باہمت اور طاقتور ہیں. یہاں کا راستہ اس قدر طویل اور تنگ و تاریک ہے کہ راہگیروں کے لیے بے حد مشکلات پیدا کرتا ہے. خراج تحسین ہے ان لوگوں کے لیے جو آسانی سے ان گزرگاہوں کو پار کرتے ہیں اور ہمت سے اپنی تجارت جاری رکھتے ہیں. تو حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ یہ درہ خیبر جو ہے یہ اس قدر جو ہے اس کی جو ناہموار چٹیل چٹانیں ہیں، یہ اس قدر تنگ راستہ ہے، تاریک راستہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنی ہمت سے اپنی تجارت کو جاری رکھتے ہیں. دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ راہ ماضی میں بہت سے فاتحین، آریان، منگول اور سکندر اعظم آئے تھے. اس راہ پر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ بہت سے طاقتور حکمرانوں کو یہاں سے پسپائی کا سامنا ہوا، چونکہ سکندر اعظم چاہتا تھا کہ میں پوری دنیا کو فتح کر لوں، لیکن وہ جب یہاں پر پہنچا تو اس کو شکست کا سامنا ہوا. اس لحاظ سے اس کی تاریخی اہمیت بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ ان فوجوں کو بھی داد دی گئی جو یہاں حملہ آور ہوئی، کیونکہ یہ جہاں کی چٹیل کالی چٹانیں اس قدر تنگ و تاریک ہے کہ مشہور حاکموں کو بھی یہاں گھٹنے ٹیکنے پڑے. تو شاعر یہاں پر کہتے ہیں کہ ماضی میں بہت سے فاتحین، آریان، منگول اور سکندر اعظم آئے، لیکن ان کو بھی یہاں پسپائی کا سامنا ہوا. یہاں اگلا شعر دیکھتے ہیں. شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں. زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں، یہ پتھر قافلے والوں کو ٹھکرائے ہوئے سے ہیں. تو حفیظ جلندری کیا کہتے ہیں؟ درہ خیبر کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چٹیل چٹانوں کے پتھروں کے اوپر سے لاتعداد قافلوں کا یہاں سے گزر ہوا کرتا تھا. تجارتی گزرگاہ ہونے کی نسبت سے یہاں سے کئی قافلے گزرے. اس کے علاوہ تیز رفتاری کے عالم میں کئی فوجیں یہاں حملہ آور ہوئیں اور یہاں کے پتھروں سے ٹکرائیں. دراصل خیبر پر کئی حاکمین نے حملہ کیا. سکندر اعظم کو یہاں پسپائی ملی. یہاں کا مشہور افریدی قبیلہ جنگوں کا شوقین تھا. ان کو کچھ حمایت پہاڑی سلسلے کی حفاظتی حصار سے بھی حاصل تھی، جس کی وجہ سے کئی فاتحین یہاں مزاحمت کا شکار ہوئے. شعر نمبر 7 دیکھتے ہیں. لیے بیٹھی ہیں یہ ویرانیاں محشر کے ہنگامے، ہیں ان سنسانیوں میں دفن دنیا بھر کے ہنگامے. شاعر کہتے ہیں کہ درہ خیبر کی ان چٹیل چٹانوں، ناہموار اور تنگ علاقوں میں کئی داستانیں پوشیدہ ہیں. یہاں بہت سی فوجیں حملہ آور ہوئیں. سکندر اعظم کو یہاں پسپائی ملی. اس علاقے میں اس حکمران کا غرور خاک میں ملا. اس کے علاوہ جب ظہیر الدین بابر نے جب ہندوستان فتح کرنے کی ٹھانی تو انہوں نے خیبر کا راستہ چنا، لیکن افریدی ان کے راستے میں لوہے کی دیوار بن گئے. بابر سمجھ گئے کہ طاقت کے بھروسے پر وہ یہ درہ فتح نہ کر سکیں گے. اگر کوشش بھی کی تو یہ غیر محفوظ ہے. چنانچہ 1519 میں درہ خیبر کو فتح کرنے کی ٹھانی. ان کو سخت لڑائی کے بعد صرف ایک دن علی مسجد میں ٹھہرنے کا موقع ملا. بابر جمرود تو پہنچ گیا لیکن پنجاب میں نہ بڑھ سکا، کیونکہ اس میں افریدی قبائل کا خوف تھا کہ وہ ان کی راہ میں حائل نہ ہوں. تو شاعر کہتے ہیں اگرچہ یہ ایک سنسان علاقہ ہے مگر بہت سی داستانوں کا شور ان علاقوں میں گونجتا ہے. تو جب جو ظہیر الدین بابر تھے، جب اس نے ہندوستان فتح کرنے کی ٹھانی تو انہوں نے بھی خیبر کا راستہ چنا تھا. تو وہ بھی افریدی جو قبیلہ تھا اس کی وجہ سے وہ جو تھا وہ ان کے راستے میں لوہے کی دیوار کی طرح ہو گیا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ یہ درہ پار نہیں کر سکیں گے. تو وہ جو ہے نا ان کو جب انہوں نے کوشش کی اس درہ کو بھی فتح کرنے کی، تو لیکن ان کو شکست کا سامنا ہوا. تو ان کو صرف ایک دن جو ہے علی مسجد میں ٹھہرنے کا موقع ملا. یہ دنیا بھر میں ہنگامے مچاتے ہیں. انہی تاریخی واقعات کی وجہ سے یہ علاقہ بہت مشہور ہے. شعر نمبر 8 دیکھتے ہیں. یہ بے آباد و دشت ناک وحشت خیز ویرانہ، ہے لا تعداد شور انگیز تہذیبوں کا افسانہ.
تو شاعر کہتا ہے کہ درہ خیبر ناہموار اور ویران اور چٹیل علاقہ ہے. یہاں صدیوں سے بہت سی تہذیبوں کا گزر ہوا ہے. آریہ نے تقریباً 4000 سال پہلے اس کو پار کر لیا تھا اور ہندوستان میں داخل ہوئے. منگول اور تاتاری بھی آئے. یہ سب تجارتی غرض سے آئے تھے کیونکہ یہ درہ خیبر مشہور تجارتی گزرگاہ تھی. یہ لوگ چین سے سامان لے کر افغانستان آئے. اس کے لیے انہوں نے درہ خیبر کا راستہ اختیار کیا. درہ خیبر جو خوفزدہ اور ڈراؤنا علاقہ ہے، یہاں سے بدھ مت کے آثار بھی ملے ہیں. تاہم پختون اپنے اعتقادات کی بدولت ان مورتیوں کو توڑ دیا کرتے تھے کیونکہ بدھ مت جو تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے. اس طرح یہ ثابت ہوا کہ یہاں بہت سی قومیں گزری ہیں. حفیظ جلندری نے بڑی خوبصورتی سے درہ خیبر کے علاقے کی منظر نگاری کرتے ہوئے اس کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے. ان کے کلام میں نغمگی ہیں. شعر نمبر 9 دیکھتے ہیں. انہی دشواریوں سے آریوں کا کارواں گزرا، زمین ہند پہ جاتا ہوا ایک آسماں گزرا. شاعر کہتے ہیں کہ درہ خیبر سے گزرنے والے جتنے بھی حملہ آور آئے، جتنے بھی فاتحین گزرے، ان کے لیے مشکل راستہ تھا. شاعر نے اس گزرگاہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں سے آریوں کا بھی گزر ہوا، منگولوں کا بھی گزر ہوا، تاتاری بھی آئے، سکندر اعظم بھی گزرا. جو آریان یہاں آئے یہ وہ قوم تھے جنہوں نے یہاں کی مقامی آبادی کو اپنا محکوم بنا لیا. یعنی کہ یہاں سے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گزرے ہیں. ان میں جو تاتاری بھی تھے، منگول بھی تھے، سکندر اعظم بھی تھا. لیکن جو یہاں پر آریان آئے تھے، وہ جو قوم تھی انہوں نے یہاں کی آبادی کو اپنا محکوم بنا لیا. ہندو مت کا یہاں پر آغاز بھی ہوا اس قوم سے ہوا تھا. ان ناہموار طویل اور چٹیل راستوں سے اس قوم کا تجارت کی غرض سے گزر ہوا تھا. آریاؤں نے تقریباً اس سے 4000 سال پہلے پار کیا اور ہندوستان میں داخل ہوئے. آریاؤں نے اس کو پار کیا تھا اور وہ یہاں سے گزر کر ہندوستان گئے تھے. یہاں کی آبادی کو انہوں نے اپنا محکوم بنا لیا. وہ طاقتور اور بہادر جنگجو تھے جنہوں نے سرزمین جنوبی ہند پر حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا. ان کا جو رہن سہن اور تہذیب تمدن جو تھا، معاشرتی طور طریقے تھے، رسم و رواج اور مذہب جو تھا، انہوں نے ہندوؤں کے معاشرتی اصول و ضوابط قائم کیے. خاص کر آریہ کا جو تھا مذہب تھا، آریہ کا ویدک مذہب تھا، وہ بعد میں تبدیل ہو کر ہندو مت کا آغاز بنا. شاعر بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آریاؤں نے جب درہ خیبر پار کر کے ہندوستان میں قدم رکھا تو ایک نئی تہذیب کی بنیاد ڈالی تھی. شعر نمبر 10 دیکھتے ہیں. یہ مٹی شان اسکندر کی ہے، آئینہ دار اب تک، اسی آندھی کا باقی ہے یہاں گرد و غبار اب تک. شاعر کہتے ہیں کہ ایران کو فتح کرنے کے بعد پختونوں کے صوبے گندھارا کا قبضہ کرنے والے سکندر اعظم کی فوجوں کو اس درہ خیبر پر مذمت کا سامنا کرنا پڑا. یعنی کہ جو ایران کو فتح کرنے کے بعد جو پختونوں کے صوبے گندھارا کا قبضہ کرنے والے سکندر اعظم نے ان کو بھی درہ خیبر پر مذمت کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں یہاں سے راستہ بدلنا پڑا. شاعر کہتا ہے کہ سکندر اعظم جیسے عظیم فاتحین بھی یہاں پسپائی کا شکار ہوئے. یہاں کا افریدی قبیلہ جنگ کا شوقین تھا اور یہاں کی چٹیل کالی اور ناہموار چٹانیں ہر حملہ آور کو ہار ماننے پر مجبور کرتی تھی. سکندر اعظم جب اس گزرگاہ کو پار نہ کر سکا تو وہ پشاور میں بھی داخل نہ ہوا. اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا. اس کو درہ کے آگے سر جھکانا پڑا. تو شاعر کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے آج تک تو شاعر کہتے ہیں اس وجہ سے آج تک ہر کسی پر اس جگہ کا رعب اور دبدبہ قائم ہے کہ جب عظیم فاتح سکندر یہاں جھک گیا تو اور کوئی فوج اس پر قابض کیسے ہو سکتی تھی. اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ سکندر اعظم کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے.